السلام علیکم جی. آپ نے سائفر تو سنا ہی ہوگا، جو کہ آج کل عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کا محور ہے، اس کا مدار المہام ہے. اس طرح کے سائفر جو ہیں وہ تمام سفراء کرام لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جو سفیر ہوتے ہیں یہ آپس میں ملتے بھی ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ان کی ہفتہ وار ایک آپس کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، یا مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، ان گروپس کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں وہ جس ملک میں متعین ہیں اس ملک کے حالات کے بارے میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، انفارمیشن کا تبادلہ ہوتا ہے، آبزرویشن کا تبادلہ ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک اجلاس ہے جی، اور مقام میں نہیں بتاؤں گا. اس اجلاس کے اندر سعودی سفارتکار جو ہیں، یا سعودی سفیر کہہ لیں آپ، وہ پھٹ پڑے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو صدمہ ہوا ہے 17 والے رزلٹ سن کے، اور اگر عمران خان واپس آتے ہیں تو سعودی عرب کی جو سپورٹ جو کہ پاکستان کے لیے بحال ہونے لگی ہے اس سے انکار سمجھا جائے، اور ہم وہ نہیں کریں گے. اس کے اوپر ایک مغربی ملک کے سفارتکار نے ان سے پوچھا کہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان از سمپلی ناٹ ریلائبل مین. عمران خان جو ہے وہ کوئی قابل اعتماد شخص نہیں ہے، اور اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ان کو ہم پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. اور وہ ریلائبل نہیں ہے کا جو پس منظر ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کو سعودیز نے شروع میں گلے لگایا، اور عمران خان صاحب نے ان کی گاڑی تک چلائی، ڈرائیور بھی بنے ان کے. اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہاں تک لاڈ کیا گیا، بلکہ جب ان کو ٹرمپ جو تھا وہ ملنے کا روادار نہیں تھا تو اس وقت ایم بی ایس نے، جن کے ٹرمپ صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے بہت زیادہ تحفے دینے کے نتیجے میں، اور ٹرمپ ٹاور میں انویسٹمنٹ کے نتیجے میں ایوانکا ٹرمپ کو کی این جی اوز کو ملینز آف ڈالر کا بجٹ دینے کے نتیجے میں ایم بی ایس کے بہت اچھے تعلقات تھے. اور ان اچھے تعلقات کے کور میں ہی تو پھر ایم بی ایس نے وہ خشوگی کو رگڑ دیا نا، ان تعلقات کے زوم کے اندر ہی تو پھر اتنا پریشر پڑا امریکہ کے اندر، ان کے کانگریس کے اندر اور ان کے لوئر ہاؤس کے اندر، اتنا ان کے سینٹ کے اندر، کہ پھر ٹرمپ جو تھا وہ تمام تر خواہش کے باوجود ایم بی ایس کو وہ والی آفرز یا وہ کنسیشن آفر نہیں کر سکا جس کے اس نے پیسے پکڑے تھے، یا اس کے داماد اور بیٹی نے پیسے پکڑے تھے. لیکن اس سے ہٹ کے ایم بی ایس نے جناب عمران خان صاحب کو گود میں بٹھایا، اور انہوں نے بتایا کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ ملنے کا وقت نہیں دے رہا. تو پھر انہوں نے ٹرمپ صاحب سے باقاعدہ وقت لے کے دیا، اور بلکہ یہاں تک فیور کی کہ جناب جب آپ ملنے کے لیے جائیں تو ہمارا جو 747 جو طیارہ ہوتا ہے، وہ بوئنگ طیارہ جس کا سر اوپر سے بڑا ہوتا ہے، ٹوپی والا جہاز میں ان کا نام، وہ بھی دیا. وہ 16 کے قریب ان کے ذاتی ہیں، جب ان کا جب ذاتی دورہ ہوتا ہے تو وہ 16 جہاز جاتے ہیں اس طرح کے. اس طرح کا ایک طیارہ انہوں نے عمران خان کو دے دیا کہ جا یار تو اس کے اندر چلا جاتا. عمران خان صاحب نے اس طیارے کے اندر بیٹھتے ہی پھر ایم بی ایس کی شان اقدس کے اندر، اس کی ماں بہن کی شان کے اندر جو گستاخیاں کیں، اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو جب وہ ریکارڈنگ جو تھی وہاں پہ پہنچی اور پھر اس کا ترجمہ ہوا، اور جس کے اندر انہوں نے وہ والا لفظ بھی استعمال کیا تھا، وہ والا لفظ بھی استعمال کیا ہوا تھا جناب عمران خان صاحب نے. جب یہ ترجمہ ہوا تو ایم بی ایس کو تو لگ گئی اگ. پھر واپسی کے اوپر جو تھا ایم بی ایس نے چلتے جہاز چلا دیتا سے یاد جو نا ٹھیک ہو گیا. اب جب چلتے جہاز میں سے اتار دیا تو چونکہ بیسیکلی مانگنے کی عادت ہے تو پھر وہ پہنچے وہاں پہ معافی مانگنے کے لیے اور جا کے بتایا کہ غلطی ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے ملنے کا وقت نہیں دیا. اور عمران خان صاحب نے پھر جناب شاہ محمود قریشی کو کہا، شاہ محمود قریشی نے بک بک کر دی سعودیز کے خلاف. سعودیز نارملی اس لیول پہ اترا نہیں کرتے لیکن اترے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے ایک سابق سفیر کے ذریعے اس کا ٹکا کے جواب دیا، اور پورے اپنے 1964 سے آن ورڈ، 1964 میں ہی تیل نکلا تھا نا ان کے پاس، 1964 سے آن ورڈ انہوں نے اپنے سارے احسانات گنوائے جو کہ آج تک انہوں نے کسی ملک کو نہیں گنوائے.
پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہیں وہ یہ کر دیں گے تو ہم تو پیرلل بلاک بنا لیں گے. انہوں نے کہا بناؤ تواڈی ایسی تیسی. پھر دوڑ لگا گئے. بہادر تو ماشاءاللہ اتنے کہیں. اس رویے کے اوپر نا یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ تب تک بولتا ہے جب تک اس کے مقابلے میں اس کی زبان سے بات نہ کی جائے, اور جب اس کی زبان سے بات کر دی جائے, جواب دے دیا جائے, تو پھر دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. یہ نام میاں صاحب نے سمجھ آئی, وہ اپنے مورل لیول برقرار رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور نہ جناب زرداری صاحب نے سمجھ آئی ہے تو پھر کھاؤ جتیاں, پھر بڑو چور ڈاکو لٹیرے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے آئندہ نسل کو رٹا دیا ہے, بلکہ جھوٹ بول بول کے. ان کا ہر جو حرامی ہے جس کے والد صاحب کا نام تو اگرچہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ جو اس کا بایولوجیکل والد نہیں ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے, وہ گلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو. اور یہ مطلب کہ کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے, وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جماعت اسلامی والا بھی ہو سکتا ہے جو کہے کھڑا ہو کے چور ڈاکو, ٹھیک ہے. اور خیر ہیونگ سیڈ دیٹ, اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ قابل, سعودی سفیر نے یہ کہا کہ یہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے, اس سے کوئی بھی ڈیل نہیں کرنا چاہے گا. تو جب سعودیز یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو سعودی عرب ڈیل کرنا چاہے گا اگر عمران خان صاحب واپس تشریف لاتے ہیں, نہ ہی متحدہ عرب امارات ڈیل کرنا چاہے گا, نہ ہی قطر ڈیل کرنا چاہے گا, نہ ہی بحرین ڈیل کرنا چاہے گا. اپنا تو بیڑا ادھر تے گیا ڈب. اس کے بعد میں یہاں پہ ایک اور چیز کی انٹری کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ انٹری ہے ہمارے شمالی ہمسائے, شمال مغربی ہمسائے افغانستان کی. افغانستان کو گزشتہ دنوں چائنا اور روس کی طرف سے کوئی مذاکرات کی آفر ہوئی اور ایک اجلاس کا فیصلہ کیا گیا. جب وہ مذاکرات ہو گئے تو اس کے بعد ایک اجلاس کا فیصلہ کیا گیا, اور وہ اجلاس جو تھا اس کے لیے انہوں نے کہا کہ خطے کے دیگر سٹیک ہولڈر کو بھی بلا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بلا لیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایران کو بلا لیتے ہیں, افغانیوں نے کہا بلا لیں. یہ ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. تو انہوں نے کہا ہم ایرانیوں کو بلا لیتے ہیں, انہوں نے کہا بلا لیں. انہوں نے کہا پرلے پاسے 3 سینٹرل ایشین ریپبلک جو ہے ازبکستان اور اپنا تاجکستان اور ایک اور ترکمانستان, ان تینوں کو بھی بلا لیتے ہیں. انہوں نے کہا بلا لیں. تو انہوں نے کہا کہ قطر کو بھی بلا لیتے ہیں. انہوں نے کہا بلا لیں. تو انہوں نے کہا پاکستان کو بلا لیں. نہ افغانی کہہ رہے ہیں, طالبان کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اسے نہ بلائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک انتہائی نگلا آدمی ہے اور وہ جو ہے اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ساتھ اس نے جو بیشتر باتیں کی تھیں, طے کی تھیں بلا کے اسلام آباد کے اندر, ٹھیک ہے, اور ہماری تصویریں تک اس نے ریلیز کر دی تھیں, لیکن ان میں سے کسی بات کے اوپر اس نے بات نہیں کی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی پہلے اس سے ملنے سے, عمران خان سے ملنے سے افغانی بھی انکاری رہے. طالبان کی بات کر رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں جی ان کی طرف جو ہے ان کے اوپر تو کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا, تو لہذا اجلاس ہوگا تو پاکستان کے یا عمران خان کے یا اس کے نمائندے کے بغیر ہوگا. تو لہذا یہ 2 چیزیں آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. وہ بالکل غلط امپریشن ہے, آپ نے اس امپریشن میں نہیں آنا, اگرچہ میرے بہت سارے دوست اس میں آ چکے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو 2 مثالیں میں نے آپ کو کوٹ کی ہیں, اس حوالے سے اگر عمران خان صاحب واپس تشریف لاتے ہیں, جس کے کہ مجھے تو ذاتی طور پہ کافی زیادہ امکانات نظر آتے ہیں, جس طرح جو ہے وہ بلائیں لی جا رہی ہیں عمران خان کی طرف سے, عدلیہ کی طرف سے, عمران خان کی عدلیہ کی طرف سے, اور جس طرح وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ بس آگے میں کچھ نہیں کہنا, کون بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں خاص طور پہ کون بیٹھا ہے. اگر اس کا الٹیمیٹ اینڈ تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں, اور اگر یہ لا رہے ہیں تو پھر پاکستان کو یہ جو روایتی دوست ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کو بیل آؤٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ تو دوست اویلیبل نہیں ہوں گے. اور نئی اپرچونٹی جو ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ ایکسپلور ہم شاید نہ کر پائیں یا کر پائیں, جو بھی صورتحال ہے وہ یہ ہے. تو یوں دوستوں کی طرف سے ایک میسج آیا ہے, اور یہ جو دوست ہیں بھلے وہ افغانستان والے ہوں, میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا,
ایرانی بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے ان سے. میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن دوست جو ہوتے ہیں ان کے 3 لیئرز کے ریلیشن ہیں. اگر آپ ایران کو بھی اس میں شامل کر لیں, حکومت کا ایک اپنا ریلیشن ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کا یا فوج کا ایک اپنا ریلیشن ہوتا ہے, اور عوام کا ایک اپنا ریلیشن ہوتا ہے. افغانستان, پاکستان, افغانستان, سعودی عربیہ اور ایران, تینوں کے ساتھ ہمارے یہ 3 لیئر ریلیشن ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عوام کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے, فوج کا فوج کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے, اور حکومتوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے. اگر تینوں جو ہیں وہ اس کے اوپر نہیں ہیں تو پھر تواڈے جمن تے راضی کون سی, پنجابی کا ایک محاورہ ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.